اسرائیلی اخبار نے تو نام لے کے یہ لکھ دیا تھا کہ بحرین یا عمان اور اس کے بعد سوڈان سمیت بہت سارے ملک ہیں جو یو اے ای کے بعد اسرائیل کو تسلیم کریں گے، ان کے ساتھ اپنے روابط دوبارہ بنائیں گے، شروع کریں گے۔ 20 اگست کو بڑا کیٹیگوریکلی ایک خود وہیں کا یو اے ای کا جو اخبار تھا اس میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی آ گیا تھا بحرین کی جانب سے، خلیجی اخبار تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم نہیں تسلیم کرنے جا رہے اسرائیل کو، بھلے یو اے ای نے کر لیا ہے۔ بحرین کے حکمراں سلطان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، لیکن چند ہی دنوں بعد اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کیسے ہو گئی؟ ہلالی صاحب سے جانتے ہیں پہلے۔ ہلالی صاحب، یہ بڑی مجھے اسٹانشنگ سی صورتحال لگی کہ کچھ دن پہلے انہوں نے خود ہی کہا کہ نہیں ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی اچانک ہی کچھ دنوں میں، کیا ایسا ہو گیا؟ دیکھیے، مجھے ایک لحاظ سے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو دو واقعے ہوئے ہیں، افغانستان میں ٹاکس اور یہ عرب ریکگنیشن آف پیلسٹائن، یہ دونوں ایک قسم کے ہوکس ہیں۔ یہ کامیاب اسرائیل یہ کامیاب ہو نہیں سکتے کا مطلب ہے، ایک تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بھی ہم کہیں افغانستان کے ٹاکس، یہ سمجھنا کہ ایک کٹ پتلی اور طالبان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، لاسٹنگ پرماننٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر یہ چھوڑیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اور عرب ریکگنیشن آف اسرائیل، جی سی سی ریکگنیشن آف اسرائیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو اب پتہ چل گیا ہے، ایک کتاب آ رہا ہے اس پہ۔ اچھا، وہ کتاب یہ ہے، ٹرمپ کے الفاظ ہیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسا گندا لفظ ہے، میں نہیں کہہ سکتا اس کو مگر آپ سمجھ جائیں گے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ جب اس نے وہ حماقت کی، ایم بی ایس نے، کہ خشوگی کو قتل کیا، تو اس کو بچانے کے لیے مجھے اتنا مشکل کام تھا، مگر میں بچا دیا اس کو۔ میں نے ان کا انٹرنیشنل ریپوٹیشن میں نے بچا دیا، سینکشن سے میں نے بچا دیا، ہر قسم کی چیز سے میں نے بچایا کہ میرا پھر حق بنتا تھا۔ یہ تو نہیں کہا کہ میرا حق بنتا تھا، مگر مقصد ہی یہی تھا اس کا بچانے کا، کہ میرا پھر حق بنتا تھا، میں ان کو کچھ بھی پوچھوں تو انہوں نے کرنا تھا۔ تو یہ جو ریکگنیشن کیوں آئی ہے بھائی؟ پہلے سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی سیکریٹلی، پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ ان کی ایک گٹھ جوڑ ہے ایران کے خلاف۔ میں آپ سے اسی پروگرام پہ بڑے دفعے کہا ہے کہ سعودی عربیہ نے اوور فلائٹ رائٹس اسرائیلی ایئر کرافٹ ٹو اٹیک ایران دے چکے ہیں۔ تو کیا ضرورت تھا یہ فارمل ریکگنیشن اب ہو، خاص طور ان اپینڈیجز، وہ چھوٹے سے اپینڈکس جو ہیں ایم بی ایس کے، یہ جو گلف سٹیٹس میں پیٹرول سٹیشنز، بحرین، یو اے ای، ان کو کیا ضرورت تھا ان کو کیا کہتے ہیں گالی کھانے کے لیے، گالی کھلوانے کے لیے ان سے ریکگنیشن کرو؟ اس لیے کہ ٹرمپ نے کہا میں الیکشنز پہ جا رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہوگا، میں نے وعدہ کیا تھا افغانستان کا جنگ ختم ہوگا اور پیس ہوگا، وہ اپنی الیکشنز کو ظاہر ذہن میں رکھ کے، میں نے تمہارے لیے بہت کام کیا ہے، انڈرسٹینڈیبل، تو وہ اس لیے وہ ظاہر اس چیز کے لیے وہ ایکٹیو ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے بعد؟ پھر ہم کیا سمجھیں؟ پہلے ہم نے جب یو اے کی بات کی تھی تب بھی آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اور ممالک بھی اس کی طرف بڑھیں، اور یہ ہوا، اب مزید بھی اس کا مطلب ہے ایک اسرائیلی اخبار نے تو نام لے کے یہ لکھ دیا تھا کہ بحرین یا عمان اور اس کے بعد سوڈان سمیت بہت سارے ملک ہیں جو یو اے ای کے بعد اسرائیل کو تسلیم کریں گے، ان کے ساتھ اپنے روابط دوبارہ بنائیں گے، شروع کریں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ جو ہے نا پوری امہ کا ہے، مسلم امہ کا مسئلہ، اس کو او آئی سی ویسے تو اب کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اسے اس مسئلے کو کم از کم وہاں اس پلیٹ فارم پہ ضرور ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اس کے کوئی نتائج نکل سکیں، کیونکہ اس طرح ایک ایک کر کے یہ جو لوگ کریں گے تو اس کے بعد اس کی پھر اہمیت نہیں رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی اور امریکہ کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک ایک کر کے اس طرح سے عرب ممالک سے وہ کروا لے کہ پھر آخر میں سعودی عرب کے لیے بھی کوئی راستہ نہ بچے، اور وہ بھی سب کے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لالی صاحب نے کہا ہے
میں بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ صرف ایک نہیں بہت ساری ان کی خفیہ میٹنگز ہوئی ہیں اور تمام ممالک جو عرب ممالک عرب ممالک کے بعد پاکستان کی طرف بھی آ سکتے ہیں نہیں پاکستان کا انہیں پتا ہے کہ پاکستان یہ کبھی نہیں کرے گا اس لیے پاکستان پہ ابھی ایسی میرے نہیں خیال کہ کوئی انہوں نے ایسی ورکنگ شروع کی راج صاحب بالکل لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں بلکہ 15 سیکنڈز ہیں آپ جلدی سے کامنٹ کر لیں جی میرا خیال یہ بھی ہے سمینہ کہ جنگ ہوگا جی سی سی اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف کیوں کہ اگر ایران کے آئل انڈسٹری کو تباہ کر دیں تیل کے پرائسز بڑھیں گے سعودی عربیہ اور جی سی سی ملکوں کو بہت فرق پڑے گا مگر ان کا ایک یہ وعدہ بھی ہے امریکنوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ کہ دوسرے ملکوں کو زیادہ ہم امپیکٹ نہیں کرنے دیں گے تو ہم پرائس کو کنٹرول کریں گے آپ دیکھیں کیا ہونے والا ہے 3-6 مہینے میں ٹھیک تو معاشی مفادات بھی ظاہر ہے ملحوظ خاطر ہیں اور پولیٹیکل بھی ہیں ظاہر ہے سیاسی بات بھی سامنے رکھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سارا منظرنامہ بنتا ہے اس کے